شہزادی اور 3 جادوی لباس۔ کہیں دور ایک پراسرار وادی میں ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام نور السحر تھا۔ اس وادی کو نورستان کہا جاتا تھا اور یہاں ہر طرف روشنی، پھول اور خوشبوؤں کا راج تھا۔ شہزادی نور السحر بچپن ہی سے خوابوں اور جادوئی داستانوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ایک دن شہزادی کو ایک سنہری پرندہ نظر آیا جو بول سکتا تھا۔ اس پرندے نے شہزادی کو بتایا کہ اس کی تقدیر ایک بہت بڑی آزمائش سے جڑی ہے۔ اس نے کہا، اے نور السحر، 3 جادوی لباس تمہارے مقدر میں ہیں جو تمہیں 3 مختلف راستوں پر لے جائیں گے، ایک محبت، دوسرا قربانی اور تیسرا اختیار۔ مگر یاد رکھو، صرف ایک لباس تمہیں اصل خوشی دے گا۔ اسی رات شہزادی نے خواب میں ایک پرانا درخت دیکھا جس پر 3 لباس لٹک رہے تھے۔ ایک سنہری لباس جو سورج کی روشنی کی مانند چمکتا تھا، 2 چاندی کا لباس جو چاندنی رات کی طرح ٹھنڈک بھرا تھا، 3 سرخ لباس جو شعلوں کی مانند تھا۔ صبح جب وہ جاگی تو حیرت سے دیکھا کہ خواب والا درخت حقیقت میں محل کے باغ میں نمودار ہو چکا ہے۔ تینوں لباس وہاں موجود تھے۔ پہلا انتخاب، محبت کا لباس۔ جب شہزادی نے سنہری لباس پہنا، وہ ایک اجنبی دنیا میں چلی گئی جہاں اس کی ملاقات ایک نوجوان شہزادے اعلان سے ہوئی۔ دونوں میں محبت ہو گئی، مگر وہ دنیا وقت کی قید سے آزاد تھی۔ سالوں میں صرف لمحے گزر رہے تھے، لیکن شہزادی کو اپنی اصل دنیا کی یاد ستاتی رہی اور اس نے سب کچھ چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا انتخاب، قربانی کا لباس۔ چاندی کا لباس پہنتے ہی شہزادی ایک ویران بستی میں جا پہنچی جہاں لوگ جادوگر کے ظلم میں مبتلا تھے۔ نور السحر نے اپنی جادوئی طاقتوں سے انہیں نجات دلائی، مگر اس میں اپنی تمام طاقتیں کھو بیٹھیں۔ بستی والے اسے نور نجات کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ تیسرا انتخاب، اختیار کا لباس۔ جب اس نے سرخ لباس پہنا، وہ خود کو ایک طاقتور ملکہ کے طور پر پاتی ہے۔ سارے جادوگر، بادشاہ اور جن اس کے حکم کے تابع تھے۔ مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اختیار تنہائی لاتا ہے اور دل کی خوشی کہیں کھو چکی ہے۔ شہزادی محل واپس آتی ہے اور سنہری پرندہ اسے ایک جادوی پتوا دیتا ہے جس کے ذریعے وہ پریوں کی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ جادوی لباسوں کی دنیا سے لوٹنے کے بعد شہزادی نور السحر کا دل بوجھل تھا۔ اس نے 3 انوکھے تجربات کیے تھے، محبت، قربانی اور اختیار، مگر اب وہ اپنی اصل دنیا نورستان کے محل میں واپس آ چکی تھی۔ باغ میں ہر شے ویسی ہی تھی، مگر شہزادی بدل چکی تھی۔ چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور باغ کے درمیان وہی پرانا درخت کھڑا تھا۔ تبھی ہوا میں ہلکی سی چمک الفابیر اور سنہری پرندہ درخت کی شاخ پر آ بیٹھا۔ تم واپس آ گئی ہو نور السحر، مگر سفر ابھی ختم نہیں ہوا، پرندے کی آواز ایک نرم گونج میں گونجی۔ شہزادی نے پوچھا، اب کیا رہ گیا ہے؟ میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ پرندہ اپنی چونچ میں ایک چمکتا ہوا نقرئی سبز رنگ کا پتوا لے کر آیا اور آ کر شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ جادوی پتوا تمہیں لے جائے گا پریوں کی دنیا میں، وہ دنیا جو تمہارے دل کی روشنی سے جاڑ ہے۔ پریوں کی دنیا، شہزادی نے حیرت سے دہرایا۔ وہ دنیا تمہارے دل کی گہرائی میں چھپی ہے، پرندہ بولا۔ وہاں وقت اور حقیقت کے قانون مختلف ہیں۔ وہاں تمہیں اپنی اصل طاقت اور اپنی روح کی پہچان ملے گی، مگر صرف تب جب تم خود کو مکمل طور پر سچائی کے حوالے کر دو گی۔ شہزادی نے آنکھیں بند کیں اور جب اس نے جادوی پتوا اپنے سینے سے لگایا،
زمین کانپنے لگی، ہوا میں خوشبو بکھر گئی اور روشنی کی ایک سرنگ آسمان سے زمین تک آتر آئی۔ اگلے لمحے شہزادی خود کو ایک شفاف وادی میں پاتی ہے، جہاں درخت چاندی کے، پھول بولنے والے اور فضا میں پریوں کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں۔ وہ پریوں کی دنیا تھی، اور اس دنیا میں شہزادی کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ پریوں کی دنیا بے حد حسین تھی، جیسے خواب ہو۔ شہزادی نورال سحر اس دنیا میں حیرت، خوف اور کشش کے جذبات لیے داخل ہوئی۔ وہاں ہر آواز، ہر رنگ، ہر خوشبو میں جادو بسا تھا، مگر اس جادو کی خوبصورتی کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ پریوں کی ملکہ زہرہ نے نورال سحر کا استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی دانائی تھی۔ تم آئی ہو شہزادی، وہ جو 3 لباسوں سے گزری، محبت کو چانا، قربانی دی اور اختیار کو ٹھکرا دیا۔ اب تمہیں آخری آزمائش کا سامنا کرنا ہے۔ کیا آزمائش؟ شہزادی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تمہیں اپنی سب یادیں قربان کرنی ہوں گی، اپنی کہانی، اپنی محبت، اپنا نام۔ اگر تم واقعی دوسروں کے لیے روشنی بننا چاہتی ہو تو تمہیں خود کو مٹا کر نور بننا ہوگا۔ شہزادی خاموش رہی۔ ایک لمحے کے لیے اسے شہزادہ اعلان یاد آیا، بستی والے اور وہ خواب جو اس نے دیکھے تھے۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، اگر میری روشنی دوسروں کی امید بن سکتی ہے تو میں خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ زہرہ نے اپنی چمکتی چھڑی فضا میں بلند کی اور ایک سنہری روشنی کی بارش ہوئی۔ شہزادی نورال سحر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، وہ پریوں کی دنیا میں نہیں بلکہ نورستان کی زمین پر تھی، مگر اب وہ عام انسانوں کو نظر نہ آتی تھی۔ وہ روشنی بن چکی تھی، ایک ایسی روشنی جو ہر دل میں امید جگاتی، ہر خواب میں جادو بھرتی اور ہر اندھیرے میں راستہ دکھاتی۔ محل کی دیواروں پر اس کی کہانی ایک نورانی تحریر میں لکھی گئی۔ وہ جو محبت تھی، قربانی تھی، اختیار سے بلند، وہ شہزادی نورال سحر اب نور جاوداں بن چکی ہے۔ اگر کبھی تمہیں تنہائی میں روشنی کی ایک نرم سی لہر محسوس ہو، کسی خواب میں چمکتا ہوا سنہری پتوا نظر آئے، سمجھ لینا شہزادی نورال سحر اب بھی تمہارے دل کے قریب ہے۔